آج ہم اسٹڈی کریں گے کیا سیٹو کس کا پارٹ ہے؟ اصل میں یہ نیٹو کا پارٹ ہے۔ نیٹو جو ہے وہ اس کے دو پارٹ ہیں، ایک ہے سیٹو اور سینٹو، دو پارٹ ہیں۔ ہم آج ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے سیٹو۔ تو سیٹو یہ اصل میں کیوں بنا اور کس لیے بنایا گیا تھا؟ کیونکہ جب یہ بنا تھا تو اس کے لیے بنانے میں جو مین رول تھا وہ ایک ٹورمن ڈاکٹورین کون تھا؟ ایک فارن پالیسر تھا جس نے یہ ایک پالیسی دی کہ ہم نے کیسے جو یہ کولڈ وار تھی اس کو روک سکیں۔ کولڈ وار میں اصل میں کیا تھا، جو سوویت یونین تھی تو وہ اپنا ایک غلبہ حاصل کر رہی تھی ملکوں پہ، تو اس نے کہا کہ ہم اس سے لوگوں نے نام دیا اس کو، جو ڈاکٹورین نے نام دیا کہ اس کا نام ہے کیا ہے یہ کولڈ وار۔ اس کو ان لوگوں نے نام دیا کیا؟ کولڈ وار کے اگینسٹ یوز کیا گیا اس کو سوویت یونین کو۔ اس کا مین رول جو بنانے والا تھا وہ تھا ڈاکٹورین۔ یہ کب ان لوگوں نے جب یہ ڈیولپ کیا یا ان لوگوں نے تھیوری دی، تو ان لوگوں نے نے جب تھیوری دی کہ ایک ہم کولڈ وار کو کس طرح ان کو کیا غلبہ حاصل کر سکیں، تو ان لوگوں نے جب کولڈ وار کے اگینسٹ جو تھیوری دی ان لوگوں نے، تو وہ 1947 میں دی۔ 1947 میں اس نے تھیوری دی کہ ہم اس طرح ایک ایسی الائنس بنائیں جس میں ہم سارے ملکوں کی ملٹری، اس لیے یہ ایک ملیٹیرین الائنس تھی جو کہ کسی اس کی سرزمین استعمال کر سکیں۔ تو یہ سلسلہ اس طرح یہ ہوتا تھا کہ اگر سوویت یونین اگر کسی ایک ملک پہ اپنا غلبہ حاصل کر سکتے تو وہ کیا کرتے تھے کہ وہ تو دوسری فورسز تھے ان کی مدد بھی مانگتے تھے۔ تو جس ٹائم جب سوویت یونین کے لیے یہ خطرہ تھا کہ وہ سوویت یونین یہ جو تھے یا امریکہ تھا یا برطانیہ تھا، ان کے لیے بڑا خطرے کی گھنٹی تھی کہ سوویت یونین کے پاس یہاں جو کمیونزم تھے یہ ان کے اگینسٹ میں جو یہ پاور بنا رہے تھے، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ جو دوسرے کنٹریز تھے ان کی جو یہ سرزمین ہے اسے استعمال کر سکیں اور وہ اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے سوچ رہے تھے۔ تو جب یہ کولڈ وار کے اگینسٹ تھیوری دی گئی، کولڈ وار تھیوری اگینسٹ کس کے؟ کولڈ وار کے لیے۔ تو کولڈ وار کی جو دی گئی تھی 1947 میں دی تھی، تو اس کے اصل میں کیا ہے کہ اس کا جو سیٹو کا فل فارم ہے، سیٹو کا فل فارم کیا ہے؟ ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریڈ آرگنائزیشن ہے۔ تو اس کا یہ ٹریڈ آرگنائزیشن ہے، یہ کب بنی اور کہاں پہ بنی؟ تو یہ بنی فلپائن میں ملینین ایک سٹی ہے، ملینیا ایک سٹی ہے کس کا؟ فلپائن کا۔ تو اس ملینیا سٹی اس کو ملینین پیکٹ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ملینین پیکٹ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ یہ جو گیدرنگ ہوئی، جو اس کو بنانے میں جو کنٹریز آئیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھی ہوئی، تو وہ تھا ملینین سٹی۔ یہ ایک سٹی ہے
جو موسٹ پاپولس سٹی ہے ملیشیا کا، وہاں پہ یہ گیدرنگ ہوئی۔ تو اس کے بعد جب یہ سیٹو بن گئی، سیٹو کب بنی سیٹو فارمیشن کب ہوئی؟ سیٹو کی فارمیشنز 8 ستمبر 8 ستمبر کو 1954 کو بنی، اور یہ ڈیزالو کب ہوئی؟ یہ 1954 پہ بنی، کہاں پہ؟ ملینین سٹی پہ، جس کو ہم ملینین پیکٹ اس لیے ہم کہتے ہیں، ملینین پیکٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ ساری جو گیدرنگ ہوئی تھی دوسرے سب کنٹریز کی، جو بھی تھے، جو بھی اس کے حصے دار تھے، تو ان کی گیدرنگ ہوئی۔ وہ کون سے کنٹریز تھے جن کی یہاں پہ گیدرنگ ہوئی تھی، اور وہ کون سے اس کو ہم ممبر بھی کہتے تھے، ممبرشپ جس کی تھی، ممبرشپ تھی، وہ کون سے کنٹری تھے؟ وہ ٹوٹل 8 کنٹریز تھے، 8 اسٹیٹس تھی، اور 3 جو تھے وہ جو 3 اسٹیٹس تھیں وہ نان ممبرین تھی، اور ممبرشپ تھی جس کی نان ممبر تھی، جس کو ہم ممبرشپ بھی کہتے ہیں، جس کی ممبرشپ نہیں تھی۔ 3 تھی ان کی ممبرشپ نہیں تھی، جو 8 تھے ان کی ممبرشپ تھی۔ وہ 8 میں کون سے کنٹریز آتے ہیں؟ وہ 8 کون سے کنٹریز ہیں جن کی ممبرشپ تھی؟ تو ہم وہ آج بتائیں گے آپ لوگوں کو کہ وہ کون سے کنٹریز تھے جو کہ اس اسٹیٹ میں تھے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ 8 ہو گئے۔ تو ہم پہلے دیکھیں گے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ تھا، اور فرسٹ جو تھا یونائٹڈ اسٹیٹ تھا، اور فرانس تھا، گریٹ برٹن تھا، نیوزی لینڈ تھا، آسٹریلیا تھا، اور آسٹریلیا تھا، فلپائن تھا، اور پاکستان تھا، یہ 8 ہو گئے۔ ایک 8 نہیں، ایک دوسرا بھی ہے، فلپائنس، اور دوسرا ہے تھائی لینڈ، کیونکہ تھائی لینڈ بھی تھا، کیونکہ ہم یہ چھوڑ گئے یہ نمبر، تو تھائی لینڈ بھی اس کا پارٹ تھا۔ یہ ایک ہو گئے کہ ہم نے آج یہ میں پتہ چلا کہ سیٹو کیوں بنائی گئی؟ سیٹو اگینسٹ سوویت یونین کے اگینسٹ بنائی گئی، ایک آرمی کی ایک فورسز تھی کہ ہمیں دوسروں کی، ہر کسی کی، اگر ہم ایک پہ اگر کوئی بھی سوویت یونین اٹیک کرے گی تو ہم سارے کے سارے جو بھی یہ 8 ممبران تھے اس کے خلاف ہم جنگ کریں گے۔ تو ایک کے ساتھ جنگ ہوگی تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے سب کے ساتھ جنگ ہونے جا رہی ہے، تو اس لیے یہ سوویت یونین بنائی گئی تھی اگینسٹ دا کولڈ وار۔ تو یہ جب بنی تو اور یہ تھے 3 کنٹری، اور جو 3 کنٹریز تھیں جس کو ہم نان ممبرین شپ اسٹیٹ
पी जो स्टेट थी नॉन मेंबरशिप थी जिनकी, वो कौन सी थी, ये थी मेंबरशिप वाली कंट्री। ये नॉन मेंबर जो नॉन मेंबरशिप थी जिनकी मेंबरशिप नहीं थी, वो कंट्रीज वो स्टेट थे नॉन मेंबरशिप स्टेट्स। कौन से थे, तीन थे, तीन स्टेट्स कौन से थे। फर्स्ट जो था मलेशिया था, मलेशिया था, लूसा था और जो तीसरा था म्यांमार था। म्यांमार है बर्मा का एक, बर्मा भी हम उसको कहते हैं, म्यांमार बर्मा भी हम किससे कहते हैं। ये तीन जो थे, ये क्या थे, ये मलेशिया, लूसा, म्यांमार, ये थे, ये नॉन मेंबरशिप थे इनकी, मन ये भी इनके साथ रहे पर ये मेंबरशिप में नहीं थे। तो ये टोटल हमारे जो भी ये स्टेट्स में सीटों में थे, जो इनके हिस्सेवार मन इसमें रहे, जो भी रहे थे, तो वो टोटल कितने हुए, 11 स्टेट थी, 11 स्टेट्स इसमें हिस्सा ले चुकी थी। तो 11 स्टेट्स में हिस्सा ले चुकी थी। तो अब तो ये इसका मन ये हो गया। तो अब तो एक ये स्टेट्स थी, तो इसका एक हेड क्वार्टर भी था। तो हेड क्वार्टर कहाँ था, हेड क्वार्टर इनका था कहाँ पे, जो इनका हेड क्वार्टर था, हेड क्वार्टर था जो इनका हेड क्वार्टर था, जो इनका हेड क्वार्टर था वो कहाँ था, बैंकॉक। कहाँ, बैंकॉक था, बैंकॉक एंड थाईलैंड, बैंकॉक एंड थाईलैंड में था, जो इनका थाईलैंड में था, जो इनका हेड क्वार्टर था बैंकॉक थाईलैंड में, बैंकॉक इनका ज़्यादा हेड क्वार्टर था। तो कभी कभी ये भी कहते हैं कि इनका मिलेनियम में भी हेड क्वार्टर था, मिलेनियम में भी कहते हैं कि मिलेनियम में भी इसका हेड क्वार्टर था। पर असल में क्या है कि इसको मिलेनिया इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे गैदरिंग हुई थी फर्स्ट टाइम। वो जो पहला हेड क्वार्टर था वो मिलेनिया था, जो उसको बाद में चेंज किया गया था, बैंकॉक एंड थाईलैंड में किया गया था। तो उसके ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, 8 ऑफिशियल लैंग्वेज थी इसकी, 8 नहीं थी मेरे ख्याल में, कम थी 8। तो टोटल वो मेंबर थे, तो उससे कौन से उसमें तकरीबन 6 लैंग्वेज थी, 8 नहीं 6 लैंग्वेज थी, उसमें 6 लैंग्वेज थी मेरे ख्याल, 6 लैंग्वेज थी। तो ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी उनकी, ऑफिशियल जो लैंग्वेज थी इनकी लैंग्वेज थी वो कितनी थी, 6 थी। कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज थी इनकी, वो भी आपको आज बताएंगे। वो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो थी इनकी वो 6 थी। कौन सी थी, एक थी ऑफिशियल जो इनकी एक थी जो खास थी वो इंग्लिश, क्या, इंग्लिश, जो ये लैंग्वेज थी इंग्लिश थी, उर्दू भी थी और थाई भी थी। थाई इसलिए कहते हैं कि वो थाईलैंड की लैंग्वेज थी, थाई थी, फिलिपिन भी थी, क्योंकि फिलिपिन की से कहते हैं, फिलिपिनो लैंग्वेज थी, फिलिपिनो लैंग्वेज भी थी, स्पेनिश भी थी और तीसरी जो वो छठी जो थी वो फ्रेंच थी, फ्रांसी, क्योंकि यही कंट्री जो थे फ्रांस भी था, तो इसके लिए इसको फ्रेंच लैंग्वेज भी कहते हैं,
تو یہ جو تھے ایک ممبر تھے، ان کی یہ لینگویج تھی۔ تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس یہ کیا ہوتا تھا کہ یہ جب جنگ کرتے تھے تو ایک جو برطانیہ اور امریکہ نے ایک ایسی جال بچھائی تھی کہ ہم ایک اس کو ایڈ بھی دے سکیں اور اس کو قرضہ بھی دے سکیں۔ تو یہ اصل میں اس لیے بھی بنائی گئی تھی کہ قرضے بھی دیے جائیں اور اس کو ایڈ بھی دی جائے، جس طرح ہمیں وہ دوسرے جو ملک ہیں ان پہ ہمارا کنٹرول بھی رہے۔ تو وہ اصل میں کیا تھا، جو اس کے ممبر بھی تھے وہ بھی اس کے انڈر میں آتے تھے کہ ان کو ایک لالچ دے کے ان کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ تو اس طرح وہ اس کو بجٹ بھی دے رہے تھے اور اس کو ایک ایڈ بھی دے رہے تھے اور دوسرے اس کو قرضہ بھی دے رہے تھے، جس طرح وہ اس پہ کنٹرول کر سکیں، اس ملکوں جو اس کے ممبر تھے ان کو بھی۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ایک نے وہ بجٹ بنا کے اور کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ صرف سوویت یونین کے ساتھ اگر اپنے ریلیشن نہیں کرو تو وہ ان کے ریلیشن بھی ختم کر رہے تھے اس کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ، اور جو کمیونسٹ پارٹی تھی۔ تو دوسرا وہ یہ بھی تھا کہ وہ ان کے ساتھ جو کاروبار کرتے تھے وہ بھی نہ ہوئے۔ اگر کئی ملک ایسے تھے جو پہلے سے سمجھ گئے تھے کہ ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں اس سے نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ تو اسی وجہ سے جب پاکستان نے 1973 میں جب اس سے علیحدگی کا فیصلہ کیا، سیٹوں سے علیحدگی کا فیصلہ کیا، تو ان کو بھی بھاری قیمت چکانی پڑی تھی۔ وہ کیسے کہ 1937 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ ہمیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا اور ہم اس سیٹوں کو ہم چھوڑتے ہیں اور ہم علیحدگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے جب ذوالفقار علی بھٹو نے علیحدگی کا فیصلہ کیا تو سوویت یونین جو تھی یہ بہت غصہ ہوئی اور اس کے ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک پروپیگنڈا چلایا اور آخر میں اس کو پھانسی دی گئی۔ تو ایک یہ بھی مین مسئلہ تھا جو سیٹوں کو چھوڑنے کا۔ تو اس کے بعد جب ذوالفقار علی بھٹو نے چھوڑا تو ان کے بعد میرے خیال میں 1977 تک یہ چلی، تو اس کے بعد یہ ختم ہو گئی۔ 77 میں ایسے یہاں میں نے بتایا نہیں، 1977 میں اسی طرح سے چلی تھی۔ اس کے بعد یہ ختم ہو گئی، ڈیزالو ہو گئی۔ 1977 میں ڈیزالو ہو گئی۔ تو اس کے اب ہم بجٹ کے بارے میں بتائیں گے کہ بجٹ اس میں کتنی تھی۔ تو بجٹ جو اصل میں تھی جو پاکستان کی تو برطانیہ اور یونائٹڈ اسٹیٹس جو بھی تھے ان کی بہت بڑی تھی۔ تو یونائٹڈ اسٹیٹ ان کی بجٹ تھی، ان کی 24% جو بجٹ تھی وہ ان کی بجٹ تھی 24%، اور یونائٹڈ جو کنگڈم تھی ان کی جو بجٹ تھی یونائٹڈ کنگڈم ان کی جو بجٹ تھی میرے خیال میں 16% تھی۔ اور جو یہ فرانس تھا، فرانس کی بجٹ تھی کتنی، 13% تھی، 13 فرانس کی تھی۔ اور آسٹریلیا کی بھی میرے خیال میں 13% تھی، اور پاکستان کی 8%، جو دوسرے کنٹریز تھے تقریباً ان کی 8% بجٹ تھی۔ پاکستان ان کی کیا ہے بجٹ، یہ کیا ہے بجٹ تھی، یہ بجٹ تھی کب سے، جب سے یہ بنی تھی میرے خیال میں 1954 سے لے کر
1977 تک ان کی بجٹ یہ چلی تھی، 1977 تک یہ بجٹ چلی، اور پاکستان تھا، تھائی لینڈ تھا، تھائی لینڈ کی بھی میرے خیال میں 8% تھی، تھائی لینڈ کی بھی 8% تھی، اور نیوزی لینڈ کی بھی 8% تھی، نیوزی لینڈ کی بھی 8% تھی، اور نیوزی لینڈ 8% تھی، اور تیسرا کون سا تھا، فلپینس کی بھی 8% تھی۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ ہو گئے جو ممبران تھے، تو ان کی جو بجٹ تھی وہ یہی ہے، 100 بنتی ہے، اور کچھ پوائنٹوں میں میرے خیال میں کچھ پوائنٹوں میں ہے، تو اس طرح یہ ٹوٹل جو بجٹ بنتی ہے وہ 100 بنتی ہے۔ تو یہ کنٹری بجٹ بھی دیتے تھے، ایڈ بھی دیتے تھے، اور دوسرا قرضہ بھی دیتے تھے جن ملکوں کو تو یہ اس لیے یہ سیٹوں بنائی گئی تھی۔ ان کو سیٹوں کو مین مقصد تھا، یہ جو بنائی گئی تھی یہ اصل میں ملیٹیرین الائنس تھا، ملٹری کے جو ملٹریز کو استعمال کرتے تھے، اور ملٹری کی خود کی بنی ہوئی تھی کہ ہم کس طرح سے آرمی کو، دوسرے ملک کی جو آرمی تھی ہم اس کو استعمال کریں اپنے فائدے کے لیے۔ تو ان لوگوں نے یہ الائنس بنائی تھی اگینسٹ دا سوویت یونینس اینڈ کولڈ وار کا صرف اس لیے کہ اس کو کولڈ وار کہا گیا کہ ہمارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، تو ہم اس سازش کو ناکام بنائیں، تو اس لیے یہ سیٹوں کا مقصد، سیٹوں کو بنایا گیا۔